لله رب العالمين والصلاة والسلام على سيد المرسلين وعلى آله وأصحابه أجمعين. اللهم انفعنا بما علمتنا وعلمنا ما ينفعنا وزدنا علما. أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الرحمن علم القرآن خلق الإنسان علمه البيان. الشمس والقمر بحسبان والنجم والشجر يسجدان والسماء رفعها ووضع الميزان ألا تطغوا في الميزان وأقيموا الوزن بالقسط ولا تخسروا الميزان والأرض وضعها للأنام فيها فاكهة والنخل ذات الأكمام والحب ذو العصف والريحان فبأي آلاء ربكما تكذبان. خلق الإنسان من صلصال كالفخار وخلق الجان من مارج من نار فبأي آلاء ربكما تكذبان. مرج البحرين رب المشرقين ورب المغربين فبأي آلاء ربكما تكذبان. مرج البحرين يلتقيان بينهما برزخ لا يبغيان فبأي آلاء ربكما تكذبان. يخرج منهما اللؤلؤ والمرجان فبأي آلاء ربكما تكذبان. وله الجوار المنشآت في البحر كالأعلام فبأي آلاء ربكما تكذبان. كل من عليها فان ويبقى وجه ربك ذو الجلال والإكرام فبأي آلاء ربكما تكذبان. يسأله من في السماوات والأرض كل يوم هو في شأن فبأي آلاء ربكما تكذبان. سنفرغ لكم أيها الثقلان فبأي آلاء ربكما تكذبان. يا معشر الجن والإنس إن استطعتم أن تنفذوا من أقدار السماوات والأرض فانفذوا لا تنفذون إلا بسلطان فبأي آلاء ربكما تكذبان. يرسل عليكما شواظ من نار ونحاس فلا تنتصران فبأي آلاء ربكما تكذبان. دیکھیے یہ سورہ ہے سورہ رحمان. اس میں 3 رکوع ہے اور 70 پر 7 آیتیں. اللہ تبارک و تعالیٰ نے اس سورت کو رحمان سے شروع کیا. رحمان سے شروع کرنے کی وجہ ایک بتلاتے ہیں کہ اس زمانے میں جو کفار مکہ تھے، دشمنان اسلام تھے، ان کو اللہ کا نام صرف اور صرف اللہ کا تو ان کو معلوم. رحمان بولے تو ان کو معلوم نہیں. رحمان کر کے جب ایمان والے کہتے، اللہ کے رسول علیہ السلام کہتے تو انہوں پوچھتے ومن رحمان، رحمان کون ہے؟ رحمان کون ہے؟ تو اس لیے اللہ تبارک و تعالیٰ نے اس سورت کو جو شروع کیا وہ رحمان سے شروع کیا. یعنی رحمان میرا ہی نام، اللہ تبارک و تعالیٰ کی صفات ہے. آپ کا ایک خاص نام، ذاتی نام لفظ اللہ، یہ اللہ کا خاص نام. رحمان، رحیم، رزاق اور غفار، ستار، یہ پورے کے پورے اللہ تبارک و تعالیٰ کے صفات ہیں. تو اللہ تبارک و تعالیٰ نے اس کو جو شروع کیا وہ فرمایا کہ الرحمن، الرحمن مہربان والا ہے. الرحمن علم القرآن، جس نے قرآن کو سکھایا. وہ ذات ہے کہ جس نے قرآن کو سکھایا. خلق الانسان، انسان کو پیدا کیا. علمہ البیان، اور فرمایا کہ انسان کو پیدا کرنے کے بعد بولنا سکھایا ہے. یہ اللہ تبارک و تعالیٰ کی قدرت ہے. اگر اللہ انسان کو بولنا نہیں سکھاتا، بولنے کی طاقت نہیں دیتا تو انسان پیدا ہونے کے بعد گونگا ہوتا. انسان پیدا ہونے کے بعد گونگا ہوتا. تو رحمان وہ ہے کہ جس نے قرآن کو سکھایا، انسان کو پیدا کیا اور پھر اس کے بعد بولنا سکھایا. 3 چیزیں یہاں پر آ گئی. ایک یہ ہے کہ انسان کو اللہ نے پیدا کیا، پھر پیدا کرنے کے بعد قرآن کو سکھایا. قرآن سکھانے کے بعد اللہ نے بولنا بھی سکھایا ہے. تو اس لیے علماء فرماتے ہیں کہ بولنے کے لیے پہلے علم کا ہونا ضروری ہے. بولنے کے لیے پہلے علم کا ہونا ضروری ہے، یعنی جانکاری کا ہونا ضروری ہے. جو آپ بول رہے ہیں اس کے بارے میں آپ کو معلوم تھی کہ نہیں معلوم ہوئے گی. تو یہاں پر دیکھیں اللہ تبارک و تعالیٰ جو فرماتے ہیں، پہلے یہ نہیں فرمایا کہ علمہ البیان، خلق الانسان، ہم نے انسان کو پیدا کیا، علمہ البیان بولنا سکھایا، پھر اس کے بعد علم القرآن، ہمیں قرآن کو سکھایا. نہیں، اللہ نے وہ نہیں کہا، بلکہ اللہ نے کہا علم القرآن، ہم نے قرآن سکھایا.
خلق الانسان، انسان کو پیدا کیا، علمہ البیان، اور بولنا سکھایا۔ یہی بولنے کی صفت ہے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے انسان کو پورے مخلوقات میں اشرف بنایا۔ انسان کو بھائی اسے بولنا آتا ہے، اسے ہے نا بولنا آتا ہے۔ بولنے کی صفت اللہ تبارک و تعالیٰ جس کو چاہے ہے نا دیتا ہے۔ یہ بولنا یہ بھی ہے نا ایک بہت بڑا جو ہے کمال، ایک ہتھیار۔ اگر کسی کو بولنا آ گیا انہیں ہر میدان میں نا جیت لے کچھ لے آتا۔ کہیں کو اسے بولنا آ گیا، بولنے کی مہارت آ گئی، کون سے ٹائم میں کیا بولنا کب بولنا یہ انسان کو معلوم ہونا۔ ایسا نہیں کہ ہر ٹائم میں 21 بات بولنے کو جاتا، تب بھی ہے نا انسان سننے کا تیار نہیں ہوتا۔ کیا بولنا، کون سے ٹائم میں بولنا اور کب بولنا، یہ ساری چیزیں کہنا سیکھنے کی ضرورت ہے۔ تو میرے حال اللہ تبارک و تعالیٰ نے فرماتا ہے الرحمن علم القرآن، جس نے قرآن کو سکھایا، خلق الانسان، انسان کو پیدا کیا۔ یعنی رحمان وہ ہے کہ جس نے قرآن کو سکھایا، انسان کو پیدا کیا اور بولنا سکھایا۔ اے کفار مکہ یعنی دشمنان اسلام، تمہیں بولتے ہیں نا رحمان کون کر کو؟ رحمان وہ ہے کہ جس نے قرآن کو اتارا، جس نے قرآن کو اتارا اور انسان کو پیدا کیا اور تم کو بولنا سکھایا۔ تمہیں جو بول رہے ہیں یہ بول تمہاری زبان سے جو آواز آ رہی ہے یہ کون کرے سو؟ یہ رحمان نے سکھایا ہے، سو یہ رحمان ہی سکھایا۔ تعلم البیان الشمس والقمر بحسبان، آگے اللہ تبارک و تعالیٰ اپنی قدرت کو بیان کرتے ہوئے آگے بڑھ رہا ہے کہ الشمس والقمر بحسبان، چاند اور سورج ان دونوں کا حساب ہے، ان دونوں کا ہے نا حساب۔ یہ جو چاند جو شام میں نکلتا ہے، رات میں نکلتا ہے، اور سورج ہے جو دن میں نکلتا ہے، ایسا نہیں کہ اللہ بول دیا نکل رہا ہے ڈوب رہا ہے، نکل رہا ہے ڈوب رہا ہے، نہیں، اس کا بھی ایک حساب ہے۔ اب دیکھو یہ ایسا حساب ہے جب سے دنیا بنی ہے اور آج تک، اور آج سے لے کر قیامت تک انشاءاللہ چاند اور سورج کے چلنے میں ذرہ بھی فرق نہیں آتا، ایک سیکنڈ کا بھی فرق نہیں آتا، ایک سیکنڈ کا بھی نا فرق نہیں آتا۔ یہ ہے نا آٹومیٹک جو اللہ نے بنا دیا اپنے قدرت سے چل رہے۔ دنیا کے حساب ایسے ہیں کہ 1-2 منٹ کا ہے نا آگے پیچھے ہو سکتا ہے، فلائٹ کا ہے نا ٹائم ہے نا دوسرے ٹرین کا ٹائم ہے، بس کا ٹائم ہے، یا کوئی اور کسی کام کا ہے نا ٹائم ہے، آگے پیچھے ہو سکتا ہے۔ لیکن یہ چاند اور یہ سورج ایسے ہے، اللہ نے اسے اس کے نظام کو ایسے بنایا ہے جب سے بنے ہیں آج تک وہ چل رہے ہیں، برابر ٹائم میں چل رہے ہیں۔ یہ جو اوقات الصلاح ہے نہیں، یعنی نماز کا ٹائمنگ ہے نا، مغرب اتنے بجے، فجر اتنے بجے ہے نا، عصر اتنے بجے، عشاء اتنے بجے بول کر ہے، یہ کیا ہے؟ یہ چاند اور سورج کا ٹائم ہے، یہ ہے نا چاند اور سورج کا، یعنی تروپتی میں یہ ٹائم ہے، چنئی میں یہ ٹائم ہے، بنگلور میں یہ ٹائم ہے، فلاں گاؤں میں یہ ٹائم ہے، فلاں ملک میں یہ ٹائم ہے، یعنی یہ ٹائم کو برابر ہے نا سورج یہاں طلوع ہو جاتا ہے۔ 6 بجے ہے تو 6 بجے برابر سورج کیا ہو جاتا ہے؟ تروپتی میں طلوع ہوتا ہے۔ 6:20 کو بنگلور میں ہے تو 6:20 کو برابر ہے نا بنگلور میں سورج طلوع ہوتا ہے، اور شام میں 6:30 بجے ڈوبنا ہے تو 6:30 بجے نا سورج ڈوب جاتا ہے۔ یہ برابر ٹائم اللہ تبارک و تعالیٰ نے رکھا ہے، اس وقت سے لے کر آج تک چلا آ رہا ہے، یہ اللہ کی قدرت ہے۔ الشمس والقمر بحسبان والنجم والشجر یسجدان، اور فرمایا کہ ستارے اور درخت دونوں کے دونوں یسجدان اللہ کو سجدہ کرتے ہیں۔ ایک تفسیر تو علماء نے فرمایا والنجم یعنی ستارے، جسے ہمیں تارے بولتے ہیں، وہ ایک تو معمول ہے لفظی ترجمہ، والشجر اور درخت یعنی جھاڑ، یہ دونوں اللہ کو سجدہ کرتے ہیں۔ علماء نے فرمایا کہ دوسری تفسیر یہ بھی ہے بیل والے درخت اور بغیر بیل والے درخت، یعنی ایک ہے جھاڑ تنا والا، یعنی موٹا تھا، جیسے نیم کا جھاڑ ہے، یہ ہے نا اسے یہ رہتا، وہ نیچے ہے نا وہ تنڈ جیسا رہتا ہو، اسے تنا کر کے بولتے اردو میں۔ یہ ہے ایک جھاڑ تو ایسا ہے کہ جسے تنا ہے، اور دوسرا جھاڑ ہے جسے تنا نہیں، یعنی بیل والا، جیسے کدو کا جھاڑ ہے، پان کا جھاڑ ہے، انگور کا جھاڑ ہے۔ یہ جھاڑ چاہے بیل والا ہو یا بغیر بیل والا ہو، یہ دونوں بھی اللہ کے لیے سجدہ کرتے ہیں، یہ دونوں بھی اللہ کے لیے سجدہ کرتے ہیں۔ ایک حدیث میں اللہ کے رسول علیہ السلام نے فرمایا شام کے ٹائم میں نا جھاڑوں سے یعنی درختوں سے پتے مت توڑو، پتے نہ مت توڑو۔ کیوں نہ توڑو؟ اس لیے اللہ کے نبی نے فرمایا اللہ کا ذکر کرتا ہے،
یہ ہے نا اللہ کا ذکر کرتا ہے. تو شام میں دیکھو جھاڑ کے جو پتے رہتے پورے ہے نا ذرا کمزور پڑ جاتے ہیں. صبح میں اچھا کھل کو ہوتے, شام ہوتے ہوتے ہے نا پتے ہے نا ذرا ٹھنڈے ہو جاتے, یعنی مجھ جاتے. ذرے پتے تو ایسے رہتے اور ہے نا مجھ جاتے ہوں, یعنی سو کے جیسا ہے نا ہو جاتے. تو اللہ کے نبی نے فرمایا کہ جھاڑ بھی اللہ کا ذکر کرتا ہے. اب یہاں پر فرمایا کہ وَالنَّجْمُ وَالشَّجَرُ يَسْجُدَانِ, دونوں اللہ کے لیے سجدہ کرتے ہیں. اب ہمارے ذہن میں سوال آ سکتا ہے, چونکہ ہمارا یہ زمانہ ٹیکنالوجی کا زمانہ ہے, ڈاؤٹ کا زمانہ ہے, حضرت تمہیں بولتے ہیں کرنٹ سے, لیکن آج تک ہمیں کوسے جھاڑ کو بھی سجدہ کرتے سو ہمیں دیکھے نہیں نا, آج تک ہمیں سجدہ کرتے سو دیکھے نہیں نا. دیکھیں کیا گھر کے سامنے جھاڑ ہے, بڑا جھاڑ, آج تک وہ جھکیا نہیں, جھکیا آج تک جھکیا تو ہمیں دیکھیں. اب یہاں قرآن کہتا ہے کہ یسجدان سجدہ کرتے, لیکن ہم نہ کو ظاہر میرا سجدہ کرتے ہوئے نظر نہیں آتا. علماء فرماتے ہیں اس کی ایک تفسیر یہ بھی ہے, اللہ نے جس جھاڑ کو جس مقصد کے لیے پیدا کیا ہے اس مقصد میں وہ ان کا رہنا, یہی اللہ کی تعظیم ہے, یہی اللہ کی تعظیم. یعنی مثلا مثال کے طور پر ایک درخت ہے, اس کا کام کیا ہے, انسان کو فائدہ پہنچانا. فلاں بیماری ہے, اس کے کھانے کے بعد وہ بیماری کو ہے نا چلے جانا. تو اللہ نے اس کے تقدیر میں اللہ نے اس کے لیے فیصلہ کر دیا کہ دیکھ تیرا کام یہ ہے, اگر کوئی بھی کھائے والے تو یہ بیماری اس کے اندر سے, اس کے جسم سے, اس کے باڈی سے ہے نا تو دور کر دینا. اب وہ جھاڑ کا پتا ہمیں کھائے یا نہیں بولے تو اس کا رس ہمیں کھائے, اب اس کھانے کی وجہ سے وہ بیماری جو ہماری ختم ہو جاتی ہے. فرمایا کہ یہی اللہ کی تعظیم ہے, یہی اللہ کا سجدہ ہے. یعنی اللہ کی بات ماننا, جس مقصد کے لیے اللہ نے ان کو پیدا کیا اس مقصد میں جمے رہنا, یہی اللہ کی عبادت ہے. یہ ہے نا اللہ کی عبادت, سب میں عبادت. تو جس جھاڑ کو اللہ نے جس مقصد کے لیے بنایا ہے, جس مقصد کے لیے پیدا کیا ہے, اور اس مقصد کو وہ کام پورا کر رہا ہے, تو فرمایا کہ یہی اللہ کی تعظیم ہے, یہی اللہ کی عبادت ہے. اب یہ کرتے ہیں کہ نہیں کرتے ہیں, جڑی بوٹیاں پیٹ میں درد آ گیا گئے مجھے ہے نا کہ یہ دیو دوا, اب ہے نا جڑی بوٹی نے اٹھا کو دیتا, اب اسے کھاتے, اب ہے نا ختم ہو جاتا. یعنی اس جھاڑ کے اندر اللہ نے وہ صفت کو رکھ دیا کہ تیرے کھانے کے بعد درد ہے نا دور ہو جانا. اب وہ کھائے درد دور ہو گیا, یعنی وہ اپنے مقصد میں کام کر رہا ہے. گرمی کا موسم ہے, سردی کا موسم ہے, اس کے اندر ہے نا جو بھی ہے وہ ہے نا کام کر رہا ہے. تو یہ کام کرنا, اپنے مقصد کو پورا کرنا, یہی ہے نا اس کی تعظیم ہے. وَالنَّجْمُ وَالشَّجَرُ يَسْجُدَانِ وَالسَّمَاءَ رَفَعَهَا وَوَضَعَ الْمِيزَانَ, اور اللہ کی وہ ذات ہے کہ جس نے آسمان کو بلند کیا, وَوَضَعَ الْمِيزَانَ, اور میزان کو رکھا, یعنی ترازو کو رکھا. اور اللہ ہمیں انسانوں سے کہہ رہا ہے اللہ تطغوا فی المیزان, یاد رکھو میزان میں کمی پیشی نہیں کرنا, یعنی تول میں کمی پیشی نہیں کرنا. وَأَقِيمُوا الْوَزْنَ بِالْقِسْطِ وَلَا تُخْسِرُوا الْمِيزَانَ, میزان یعنی تول میں انصاف کا معاملہ کرو, اس میں کمی پیشی نہ کرو. وَالْأَرْضَ وَضَعَهَا لِلْأَنْعَامِ, اور اللہ نے زمین کو بچھایا ہے کس کے لیے, مخلوق کے لیے. یہاں پر دیکھو ایک اشارہ اللہ تبارک و تعالیٰ دے رہا ہے. اللہ آسمان اور زمین دونوں کے بیچ میں اللہ نے وزن کو لایا, یعنی ترازو کو لایا, ترازو کو لایا. ایک حکم تو اللہ ہمیں دے رہا ہے کہ دیکھو تول میں کمی پیشی نہیں کرنا, لینے کے ٹائم میں برابر لیتے, دینے کے ٹائم میں کم دیتے. منڈیوں میں تمہیں جا کر دیکھو, ایک ٹن بولے تو وہ ایک ٹن کا حساب ڈال دیں, ایک ٹن کا حساب ڈال, اس میں 100 کلو 50 کلو لیس کرتے ہو, 100 کلو 50 کلو ہے نا اس کا لیس کرتے ہو لینے کے ٹائم میں. اچھا اب دینے کے ٹائم میں اب وہ ہو گیا, بیپار ہو گیا, اب میں گیا بھائی مجھے ایک ٹن دیو, مجھے ایک ٹن کی ضرورت ہے آم کی. اب انہیں کیا کرتا ہے, ایک پورا ٹن کا ہے نا حساب ڈالتا, لینے کے ٹائم میں 900 کلو کا حساب, دینے کے ٹائم میں 1000 کلو کا حساب, ایک ٹن کا حساب ہوتا ہے. تو اللہ کہتے ہیں یہ کہیں کو بھی ہوا, تمہیں لے رہے کم لے رہے, دینے کے ٹائم میں پورا پورا دے رہے, ایسا نہیں کرنا ہے. 1 کلو لیے 1 کلو دینا, 1 کلو کا حساب 1 کلو کا حساب. اب اس میں ضرورت بھی کمی نہیں, 50 گرام ادھر چکا دیا, 100 گرام ادھر چکا دیا, ایسا کر لیا ویسا کر لیا, ایسا نہیں کرنا. ایک حکم تو اللہ نے دے دیا کہ کمی پیشی نہیں کرنا, برابر سرا کرنا, تول کر دینا. ایک دوسرا نقطہ علماء یہاں پر فرماتے ہیں کہ اللہ نے جو میزان کا جو تذکرہ فرمایا وہ زمین اور آسمان کے بیچ میں ہے نا اس کا تذکرہ کیا. وَالسَّمَاءَ رَفَعَهَا وَوَضَعَ الْمِيزَانَ, اور نیچے اللہ نے فرمایا وَالْأَرْضَ وَضَعَهَا لِلْأَنَامِ,
آسمان اوپر ہے، زمین نیچے ہے، بیچ میں ترازو کا اللہ نے حکم دیا ہے، یعنی اللہ بتانا چاہتا ہے یہ آسمان اور زمین کی بقا بھی تمہارے انصاف پر ہے۔ سمجھ میں آیا بات؟ تمہارے انصاف پر ہے۔ اگر تمہیں برابر سرابر انصاف کے ساتھ تولیں گے، یہ کریں گے، زمین و آسمان کا نظام چلتا رہے گا، زمین و آسمان کا نظام باقی رہے گا۔ اگر تمہیں کمی پیشی کر دیے تو زمین آسمان کا نظام بھی درہم بھرم ہو جائے گا۔ اب دنیا میں فساد، قتل، یہ لڑائیاں، جھگڑے، یہ سب بھی ہے نا ہو جاتا ہے۔ تو دنیا سے فساد کو ختم کرنے کی چیز اگر کوئی ہے تو وہ فرمائے کہ وہ انصاف ہے، وہ انصاف کا معاملہ کرنا ہے۔ حقوق ہے تو اس میں انصاف کرنا ہے، کسی کے حق تلفی نہیں کرنا۔ اگر چیز میں ہے تو چیز میں کمی بیشی نہیں کرنا۔ دو کا بھی تذکرہ، اپنے حقوق کے بارے میں اگر بات کریں گے تو حق تلفی نہیں کرنا، کسی کا حق لینا نہیں ماننا۔ اگر تولنے کے بارے میں لیں گے تو کمی بیشی نہیں کرنا۔ تو اللہ نے فرما دیا زمین و آسمان کی بقا یہ تمہارے میزان پر ہے، یعنی تمہارے ترازو پر ہے، تمہارے انصاف پر ہے۔ اسی طریقے سے اللہ تبارک و تعالیٰ قیامت کے دن بھی انصاف کا معاملہ کریں گے۔ قیامت کے دن اللہ پاک میزان کو رکھیں گے اور اس میزان میں نیکیوں کو اور گناہوں کو تولا جائے گا۔ نیکی بڑھ جائیں گے تو انسان کامیاب، نہیں اگر گناہ بڑھ گئے تو انسان ناکام ہو جاتا۔ اب وہ کتنے نیکیاں اللہ نے نہیں بتایا۔ دیکھو بھائی تمہیں 1,00,000 نیکی لے وہ آگے بولے تو تمہیں کامیاب، ہمیں تم کو جنت میں بھیجا دے، اللہ نے نہیں کہا۔ تمہارا الگ الگ پرسنل معاملہ، تمہارے پاس ایک نیکی ہے کوئی بات نہیں، لیکن گناہ ایک بھی رہنا نہیں۔ ایک نیکی ہے کافی لیکن گناہ رہنا نہیں۔ اگر تمہارے پاس ایک نیکی ہے ایک گناہ ہے، اب تمہیں اٹک گئے۔ تمہارے پاس ایک نیکی ہے 2 گناہ ہو گئے، اب تمہیں فیل ہو گئے۔ کہیں کوئی نیکی ہے کہیں گناہ 2 ہے۔ تو اللہ نے یہ نہیں کہا کہ اتنے مقدار میں، تمہارے الگ الگ پرسنل ہے، کسی کے پاس 1000 ہے، کسی کے پاس لاکھ ہے، کسی کے پاس کروڑ نے کیا ہے، کسی کے پاس ملین کے حساب سے نے کیا ہے، کوئی بات، لیکن گناہ بھی اس حساب کے نہیں رہنا، اس حساب کے نہیں رہنا۔ تو اللہ کا قیامت کے دن میزان کو رکھیں گے، ترازو کو رکھیں گے، اور آخرت میں اللہ تبارک و تعالیٰ نیکیوں کو اور گناہوں کو تولا جائے گا۔ تو اسی کو اللہ فرما رہا ہے وَلَا تُخْسِرُ الْمِيزَانَ وَالْأَرْضَ وَضَعَهَا لِلْأَنَامِ، اللہ کی وہ ذات ہے جس نے مخلوق کے لیے زمین کو بچھایا ہے۔ اب زمین کو اللہ نے مخلوق کے لیے بچھایا تو اس زمین میں کیا چیزیں ہیں؟ فیہا فاکہہ، اس میں میوے ہے، والنخل ذات الاکمام، اور خوشےدار کھجور ہے۔ خوشےدار ہے نا کھجور، جیسے موز کا یہ ہوتا ہے، موز کی لڑی ہے تیری، کھجور بھی ویسا چھاتا، کھجور کے خوشے پہ نا ویسا رہتے۔ اگر تم نے کو سمجھ میں نہیں آتا بولے تو بعد میں گھر میں جا کر ہے نا یوٹیوب آن کر کو تمہیں دیکھو، اس کے جھاڑ ہے نا تم نہ کو دیکھ لے، ناول کے جھاڑ کیسے کا رہتا، اس میں جب خوشہ رہتا اس خوشے میں ہے نا کھجور لگلے پر رہتے، انگور کیسے کا چاہتا ہو خوشہ۔ تو فرمایا کہ اللہ کی وہ ذات ہے کہ جس نے زمین کو بچھایا مخلوق کے لیے، اور اس زمین میں اللہ نے میوے رکھا، یعنی کھانے کی چیزیں رکھا، پھل ہے، فروٹس ہے، اور دوسری چیزیں یہ بھی ہے۔ بطور خاص اللہ فرماتا ہے وَالنَّخْلُ ذَاتُ الْأَكْمَامِ، ہم نے کھجور بھی بنائے اور وہ بھی خوشے والے۔ کھجور کا تذکرہ اللہ کہیں کو کریا، وہ اس وجہ سے کہا کہ قرآن جو اتر رہا ہے وہ عرب میں اتر رہا ہے، عربستان میں اتر رہا ہے، اور عرب میں زیادہ کھجور کے جھاڑ ہیں، عرب میں زیادہ کھجور کے جھاڑ ہے۔ لوگوں کو سمجھانے کے اللہ کہتا ہے کہ دیکھو بھائی تمہارے ایریا میں جو جھاڑ ہے زیادہ تر وہ کھجور کے جھاڑ ہے، وہ کھجور کا جھاڑ ہمیں پیدا کریں سو۔ اس وجہ سے اللہ نے کھجور کے جھاڑ کو نا خاص طور سے اس کا تذکرہ فرمایا، فیہا فاکہۃ والنخل ذات الاکمام، اور کیا کیا ہے زمین میں، والحب ذو العصف والریحان، اس میں دانے ہیں اور بھوسے والے بھی ہیں۔ دانے بولے تو کیا، گیہوں کا دانہ ہے، چاول کا دانہ ہے، ابھی دوسرے دانے ہیں، اسے اللہ نے نا پیدا کیا۔ اور ایسے بھی دانے ہیں جس دانے کے اوپر چھلکا بھی ہے، جس دانے کے اوپر چھلکا، جیسے دھان ہے، دھان چاول ہمیں بولتے، اب یہ چاول کیسا رہتا، پہلے دھان رہتا، اسے مشین میں ڈالتے، بھوسا نکلتا، اب وہ بھوسا نکلنے کے بعد اس کے اندر سے نا چاول آتا ہے۔ اللہ سمجھاتا ہے کہ دیکھو ہمیں تمہارے فائدے کے واسطے ایک ایک چیز کی ہمیں کیسے حفاظت کر رہے ہیں۔ یہ جو اس کے اوپر جو ہمیں پلاسٹک چڑھا ہے، اس کے اوپر جو کور ہمیں چڑھا ہے، یہ اس چیز کی حفاظت کے لیے، تاکہ یہ چیز خراب نہ ہو جائے۔
کیڑوں کے ذریعے سے، مکوڑوں کے ذریعے سے، دوائی کے ذریعے سے، زہریلے ہے نا وہ اثرات کی وجہ سے یہ چیز خراب نہ ہو جائے، اس وجہ سے ہمیں کیا کرے، اسے پیک کرے، چاول کو ہمیں پیک کرے، گیہوں کو ہمیں پیک کرے، بادام کو ہے نا ہمیں پیک کرے، موز کو ہمیں پیک کرے، اور انار ہے اسے ہمیں پیک کرے، کہیں کو تمہارے فائدے کے لیے، والحب ذو العصف والریحان دانا، اور اسی طریقے سے اللہ کے فرمان ذو العصف اور بھوسا۔ اب یہ بھوسا کس کے کام آتا؟ تمہیں دانے نکال لیے، اب یہ جو اس میں سے ہے نا چاول میں سے، دھان میں سے تمہیں نا چاول نکالیے، اب جو دھان بچ جاتا ہے جو بھوسا ہے، اب یہ بھوسے کو تمہیں کیا کرتے، یہ جانور کو کام آتا ہے، بیل بھینس کو کام آتا ہے، اسے تمہیں آٹا بنا دے، آٹا بنا کے تمہیں اسے پلاتے، اسے ہے نا کھلاتے، اسی پر اللہ کہہ رہا ہے والحب ذو العصف والریحان، اور زمین میں کیا کیا ہے، خوشبو ہے، اس میں اللہ کو روز بھی ملتا ہے، یعنی خوشبو، گلاب کا خوشبو ہے، جاسمین کا خوشبو ہے، اور نہ جانے ہزاروں قسم کی خوشبوئیں ہیں جو زمین سے نکل رہے ہیں۔ اللہ آگے فرما رہا ہے فَبِأَيِّ آلَاءِ رَبِّكُمَا تُكَذِّبَانِ، اے انسان اور جنوں ابھی تمہیں کس کس نعمت کو ٹھکراؤ گے، ابھی تم کس کس نعمت کا انکار کرو گے؟ کیا انسان کو تمہیں انکار کریں گے؟ ہمیں قرآن سکھائے، کیا تمہیں اس کا انکار کرو گے؟ بولنا ہمیں سکھائے، کیا تمہیں اس کا انکار کریں گے؟ سورج کو چاند کا ہم حساب سے چلا رہے، کیا اسے تمہیں انکار کریں گے؟ ہم نے زمین کو بنایا، آسمان کو بنایا، تمہارے واسطے ہمیں میوے بنائے، کھجور بنائے، اور بہت ساری چیزیں ہمیں بنائے، کیا اب بھی تم لوگ میری بات سمجھ میں نہیں آئی؟ کیا اب بھی تمہیں اپنے پروردگار کا انکار کرتے ہیں؟ فَبِأَيِّ آلَاءِ رَبِّكُمَا تُكَذِّبَانِ، اے انسان اور جنوں اب بھی تم کس کا انکار کرتے ہو؟ حدیث میں آقا فرماتے ہیں اللہ کے رسول علیہ الصلوۃ والسلام اس سورت کو ہے نا سورۃ الرحمن کو ایک مرتبہ صحابہ کے درمیان میں سنائے، صحابہ کے درمیان میں ہے نا پڑھ کو سنائے، صحابہ ہے نا خاموش بیٹھے ہوئے سن لے جاتے ہیں۔ اللہ کے رسول علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا ارے میرے صحابہ تمہارے سے تو بھی وہ جنات بہتر ہے، تمہارے سے بھی وہ جنات بہتر ہے۔ کہیں کو اللہ کے رسول کیونکہ جب میں ان کے پاس اس آیت کو پڑھ کر سنا رہا تھا انہوں نے نا اس کا جواب دینے کو جاتے تھے، انہوں اس کا جواب دینے کو جاتے تھے، کیا جواب دینے کو جاتے تھے؟ وَلَا بِشَيْءٍ مِّن نِّعَمِكَ رَبَّنَا نُكَذِّبُ فَلَكَ الْحَمْدُ، اے اللہ ہم تیری کسی نعمت کو نہیں جھٹلا دے، تمام تعریفیں تیرے ہی لیے، اے اللہ تمام تعریفیں تیرے ہی لیے، ہم تیری نعمت کو جھٹلاتے نہیں، اے اللہ ہم تیری نعمت کا انکار نہیں کرتے بول کو جنات ہے نا جواب دیے، تمہیں دیکھے تو خاموش بیٹھ لوگ پہنا۔ تو اس لیے جو علماء فرماتے ہیں سورہ رحمان کو پڑھنے کے بعد ہے نا اپنی زبان سے ہمیں بولنا اے اللہ تیری ہر نعمت کو میں ہے نا مانتا ہوں، تیری کسی نعمت کا انکار نہیں کرتا ہوں، اے اللہ تمام تعریفیں تیرے ہی لیے ہیں۔ کم سے کم ایک مرتبہ پڑھنا ہے نا یا مستحب ہے۔ تو فرمایا کہ فَبِأَيِّ آلَاءِ رَبِّكُمَا تُكَذِّبَانِ، یہاں تک ہے نا اللہ نے ایک تمہید کے طور پر یہ سورہ کا پورا خلاصہ شروع میں ہے نا بیان کر دیا۔ اب آگے کی جو آیتیں ہیں وہ وہی آیتیں اللہ نے ذرا کھول کھول کر بیان کر رہا کہ دیکھیں خلق الانسان من صلصال کالفخار، انسان کو اللہ بنایا، اگر کو پہلے بولے نہیں اب اس کی تفصیل، خلق الانسان من صلصال کالفخار، اللہ نے انسان کو بنایا، کس سے بنایا؟ مٹی سے بنایا۔ کون سی مٹی سے بنایا؟ آواز والی مٹی سے اللہ نے بنایا ہے، یعنی جب وہ مٹی کے اندر نہ سخت پن آ جاتا تو اسے مارے تو کیا ہوتا، اس میں آواز آتا۔ مٹی کو اگر ہے نا جلا ڈالے، جیسے جو ہنڈیاں ہیں، ٹھکرے ہیں، پلیٹ ہے، اسے تمہیں مارے بولے تو اس میں سے کیا آتا؟ آواز آتا۔ تو آواز آنے والی مٹی یعنی کھنکھناتی مٹی سے ہم نے انسان کو پیدا کیا۔ وَخَلَقَ الْجَانَّ مِن مَّارِجٍ مِّن نَّارٍ، اور جنات کو اللہ تبارک و تعالیٰ نے شعلے والے آگ سے بنایا ہے۔ انسان کو اللہ نے مٹی سے بنایا، جنات کو اللہ نے آگ سے بنایا، اور فرشتوں کو اللہ نے کس سے بنایا؟ اپنے نور سے بنایا۔ اللہ نے ان کو اپنے نور سے بنایا۔ خلق الجان من مارج من نار فبأي آلاء ربكما تكذبان، اب بھی تمہیں کوئی کس کس نعمت کا انکار کرو گے؟ رب المشرقین و رب المغربین، اللہ کی ذات ہے جو مشرقین کا بھی رب ہے اور مغربین کا بھی رب ہے۔ مشرقین مغربین کسے بولتے ہیں؟ مشرق بولے تو سورج کے نکلنے کی جگہ، مغرب بولے تو سورج کے ڈوبنے کی جگہ۔ اب جگہ کو بولتے ہیں مشرق مغرب، اس کا بولنا نا اللہ مشرق مغرب بولا ہے، مغربین مشرقین بولا،
مشرقین بولے تو دو جگہ، مغربین بولے تو دو جگہ، یعنی دو مغربہ دو ہے نا مشرقہ۔ اب دو مغرب دو مشرقہ ہے کیا؟ نہیں نا، اگر نہیں ہے تو اللہ کہیں کو بولا دو جگہ سے سورج نکل رہا ہے، دو جگہ ہے سورج ڈوب رہا ہے، یہ دونوں جگہ اللہ کی ایسا اگر کہ اللہ نہ بول رہا ہے تو علماء فرماتے ہیں کہ جو سورج جو روزانہ نکلتا ہے وہ ایک ہی جگہ سے نہیں نکلتا ہے، وہ بدل بدل کو ہے نا نکلتا ہے۔ تمہیں دیکھیں ایک اب تو بھی ہے نا سورج تمہارے گھر میں صبح میں نکلتے ہیں کہتے میں دیکھو کھڑکی یا نہیں بولے تو دروازہ کیا دن ہے بولے تو کب تو بھی ہے نا دروازے کے سیدھا سورج ہے نا نکلتا، کب تو بھی سارے دن کے بعد تمہیں دیکھو سورج ہے نا نکلنے کے ٹائم میں تمہارے گھر کے پاس سے جاتا نہیں، کہیں دور سے نا وہاں چلے آتا، کھڑکی کے پاس کہیں دور سے اوپر سے کہ نیچے سے کہ کہاں سے نکلتا ہے، تو اس کے نکلنے کی جگہ الگ الگ ہے، اس کے نکلنے کی جگہ سائڈ ایک ہی ہے، یعنی یہ سائڈ لیکن جگہ ہے نا الگ الگ۔ تو اس وجہ سے اللہ تبارک و تعالیٰ نے کہا رب المشرقین ورب المغربین فبأي آلاء ربكما تكذبان مرج البحرین یلتقیان، اور اللہ کی قدرت دیکھے دو سمندر ایک جگہ ملتے ہیں، مرج البحرین یلتقیان، دو سمندر ایک جگہ ملتے ہیں۔ اب یہ دو سمندر کیسے؟ ایک کھارا سمندر ہے اور ایک ہے نا میٹھے پانی کا سمندر ہے۔ مرج البحرین یلتقیان بینہما برزخ لا یبغیان، فرماتے ہیں کہ اس کھارے پانی اور میٹھے پانی سمندر کے بیچ میں اللہ نے پردے کو رکھا ہے، بینہما برزخ لا یبغیان، بیچ میں یہاں پردہ ہے، یہ پانی ادھر نہیں آتا وہ پانی ادھر نہیں آتا ہے۔ صحابہ کے زمانے میں ہو سکتا ہے کہ بات ان کو سمجھ میں نہیں آ کر ہوگی، اے اللہ کے رسول یہ سمندر کہاں ہے کیا ہے ایسا بکر ہے نا وہ نہیں آتا، لیکن آج کے دور میں یہ بات سمجھنا بالکل آسان، سائنس ہے نا ریسرچ کریا کرنے کے بعد ان کو مل گیا دنیا میں ایک جگہ ایسی بھی ہے جہاں دو سمندر ملتے ہیں، ایک سمندر کا پانی سفید، ایک سمندر کا پانی ہے نا زرد، اس کا رنگ الگ ہے، یہ الگ ہے وہ الگ ہے، اس کا پانی کبھی ادھر جاتا اس کا پانی کبھی ادھر آتا، لیکن ادھر گیا سو پانی پھر جا کو پھر واپس آیا تھا، ادھر آیا سو پانی ادھر آ کو پھر نا ادھر چلے جاتا، اس کے بیچ میں کشتی چلتی ہے۔ یہ کون بنا رہا ہے؟ یہ اللہ تبارک و تعالیٰ کی قدرت ہے۔ کان کی دیکھ لے کو تھے وہ ہے نا یہ سمندر یہاں بھی ہے گتے، ہمارا وجے واڑا ہے نہیں، وجے واڑا کے پاس نہ کو سکے گاؤں ہے گتے، وہاں بھی ہے نا یہ دیکھنے کو ہم کو ملتا گتے، وہ سمندر کا ہے نا کچھ حصہ وہاں ہے، لوگ بھی ہے نا وہاں دیکھنے کے وہاں سے جاتے ہیں، میں تو گیا نہیں لیکن لوگ بولتے ہیں وجے واڑا کے پاس ہے نا ذرا دور میں وہاں کان کی وہ ایریا ہے گتے، وہاں ہے نا یہ معلوم ہوتا، ایک ہے نا یہ سفید پانی رہتا اور دوسرا ہے نا زرلا، اس کا رنگ ہے نا الگ رہتا، ایک میٹھا پانی ایک ہے نا کھارا پانی، اس میٹھے اور کھارے پانی کے درمیان میں اللہ نے سب اسے پردے کو ڈال دیا، بینہما برزخ لا یبغیان فبأي آلاء ربکما تکذبان، اور جنات اور انسان تم کس کس نعمت کا انکار کرو گے۔ اور آگے اللہ فرماتا ہے یخرج منہما اللؤلؤ والمرجان، اس سمندر میں خالی سمندر اللہ نہیں بنایا، اس سمندر سے تمہیں موتیوں کو نکالتے ہیں۔ اللہ کی قدرت دیکھو، موتی جو بنتا ہے وہ موتی ہے نا کھارے پانی میں بنتا، میٹھے پانی میں بنتا نہیں، موتی جو بنتا ہے وہ موتی ڈائمنڈ جسے بولتے ہیں، وہ موتی ہے نا کھارے پانی میں بنتا ہو، میٹھے پانی میں بنتا ہے۔ اب وہ بھی کیسا اللہ کی قدرت، بارش پڑنے کے ٹائم میں ہے نا یہ کام اوپر کا ہے اور ایک کام ہے نا نیچے کا ہے، نیچے والے کا کام کیا جسے ہمیں سیپی بولتے ہیں، سیپی نہ دو ایسا مل کو ہوتا تھا پانی میں سمندر کے بعد، یہ سیپی ہے نا اصل میں ایک کیڑا ہے نا کیڑا، بارش پڑنے کے ٹائم میں سمندر میں اوپر آتا، یہ دو سیپی اس کے نا جو اس کے جو یہ رہتے وہ دو رہتے سو مجھ کو رہتے، یہ کھلا ہے بولے تو اس کا بارش کا پانی اس کے اندر چلے جاتا، اس کے اندر اگر چلے گیا وہ فوراً اسے بند کر لیتا، بند کرنے کو نا نیچے چلے آتا، بند ہو جانے کے بعد نیچے چلے آتا۔ اب نیچے جانے کے بعد اللہ اپنے قدرت سے اس پانی کے خطرے کو موتی بناتا ہے، اس پانی کے خطرے کو ہے نا موتی بناتا ہے۔ کبھی کبھار ایسا ہوتا ہے اگر وہ موتی نہیں بنیا اللہ پاک اس خطرے کو ہے نا عنبر بنا دیتا ہے، عنبر بنا دیتا ہے۔ عنبر کا تو کیا ایک خوشبو مچھی کے پیٹ میں سے ہے نا وہ نکلتا ہو، ایک آئل، ایک ہے نا آئل رہتا، وہ آئل ہے نا بہت قیمتی ہوتی، لوگ اسے آئل بولتے لیکن ہمیں اسے کیا بولتے عنبر بولتے ہے نا، وہ عطر وہ ہے نا خوشبو، اس کی ہے نا وہ ریٹ ہے لاکھوں کے حساب سے ہے نا اس کا ریٹ بنتا ہے۔ تو یہ خطرہ اگر سی پی کے اندر چلے گیا تو اس میں سے اللہ موتی کو نکالتا ہے،
اگر مچھلی کے پیٹ میں چلے گیا اللہ اسے ہے نا عنبر کو پیدا کرتا ہے، تو اسی کو اللہ فرماتا ہے یخرج منہما اللؤلؤ والمرجان، اور مرجان میں لؤلؤ بولے تھے ووش، مرجان بولے تھے بیوش۔ بعض علماء نے فرمایا کہ لؤلؤ ہے نا ذرا کوالٹی کم کا ہے، مرجان ذرا کوالٹی زیادہ ہے، اور دوسرا کیا نہیں، لیکن دونوں میں کیا ہے موتی ہے۔ فَبِأَيِّ آلَاءِ رَبِّكُمَا تُكَذِّبَانِ کہ جنات اور انسان تم کس کس نعمت کو جھٹلاؤ گے۔ وَلَوْ الْجَوَارِ الْمُنشَآتُ فِي الْبَحْرِ كَالْأَعْلَامِ، اور مزید اللہ تبارک و تعالیٰ کی قدرت یہ ہے کہ اس سمندر میں پہاڑوں کے جیسے کشتیاں چل پھر رہی اور کھڑی ہے، یہ اللہ ہی کی قبضے میں ہے، یہ ہے نا اللہ ہی کے قبضے میں۔ وَلَوْ الْجَوَارِ الْمُنشَآتُ فِي الْبَحْرِ كَالْأَعْلَامِ، جہاز ہے، بڑے بڑے جہاز ہے نا پہاڑوں کے جیسا، کوئی جہاز چل رہا ہے، کوئی جہاز ہے نا آ رہا ہے، کوئی جہاز ہے نا کھڑکو ہے، یہ کھڑا سو جہاز، یہ ہے نا جانے والا، یہ آنے والا، یہ سب کس کے قبضے میں ہے؟ اللہ کے قبضے میں ہے، اللہ کی قدرت میں۔ اگر اللہ ان کو ڈبا ڈالتا تو کون انسان کیا نہیں کر سکتا نہیں، یہ برابر چل رہے، برابر آ رہے، برابر کھڑ کر ہے، یہ اللہ کی قدرت ہے۔ وَلَوْ الْجَوَارِ الْمُنشَآتُ فِي الْبَحْرِ كَالْأَعْلَامِ فَبِأَيِّ آلَاءِ رَبِّكُمَا تُكَذِّبَانِ كُلُّ مَنْ عَلَيْهَا فَانٍ وَيَبْقَى وَجْهُ رَبِّكَ ذُو الْجَلَالِ وَالْإِكْرَامِ، ہر چیز کو فنا ہونا ہے، دنیا کی ہر چیز، کائنات کی ہر چیز کو ہے نا فنا ہونا ہے۔ زمین ایک دن ہے نا ختم ہو جائے گا، آسمان ایک دن ہے ٹوٹ جائے گا، ستارے، چاند، سورج، یہ پورے کے پورے نا ایک دن ختم ہو جائیں گے۔ باقی رہنے والی ذات کس کی ہے؟ وہ ایک پاک پروردگار اللہ تبارک و تعالیٰ کے ساتھ ہے، جو ہے نا بڑی عظمت والا ہے اور بڑا احسان والا ہے، ذو الجلال والاکرام۔ فَبِأَيِّ آلَاءِ رَبِّكُمَا تُكَذِّبَانِ، اے انسانوں اور جنوں، اب بھی تم کس کس نعمت کا انکار کرو گے؟ يَسْأَلُهُ مَن فِي السَّمَاوَاتِ وَالْأَرْضِ، زمین اور آسمان میں پورے کے پورے اللہ ہی سے سوال کرتے ہیں، یعنی اللہ ہی سے پوچھتے ہیں۔ کل یوم ہوا فی شان، اور فرمایا کہ ہر دن ہر وقت ہے نا اللہ کے لیے ایک الگ ہی شان ہے، ایک الگ ہی شان ہے۔ وہ کیسا الگ الگ شان؟ کیسا؟ حدیث میں اللہ کے نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا اللہ کیسے ہے کہ ویسے ہے، ہماری عبادت سے اللہ کی تعریف میں بڑھوتری نہیں آتی، ہماری عبادت نہ کرنے سے اللہ کی شان میں کمی آتی نہیں۔ لیکن قرآن مجید کہہ رہا ہے کل یوم ہوا فی شان، اللہ کے لیے ہر دن ایک شان ہے، یہ کہنا الگ ہی شان ہے۔ علماء فرماتے ہیں اس کا مطلب یہ ہے کہ آج کا ایک دن ہے، اللہ کسی کو ہے نا یہ دن مارتا ہے، کسی کو زندہ کرتا ہے، کسی کو نا عزت دیتا، کسی کو نا ذلت دیتا، کسی کو بیماری دیتا، کسی کو شفا دیتا۔ کبھی کسی گاؤں میں نا یہ ایسا کام ہو گیا، کبھی کسی گاؤں میں نا یہ کام ہو گیا۔ یہ روزانہ کا جو عدل بدل ہوتا ہے، اس وجہ سے روزانہ اللہ کی ایک عجیب ہی شان ہے۔ ایک آدمی بیمار پڑ کو ہے، ڈاکٹر نے سب بول ڈالے ہوتا نہیں بول دو، دوسرے دن نیکسٹ یعنی سبا گن اچھا ہو گیا، یعنی دوسرے دن اللہ کیا کر دیا؟ اسے اچھا کر دیا، اپنے قدرت کا مظاہرہ کرے، یہ اللہ کی ایک شان ہے۔ کل آج ایک آدمی اچھا تھا، صبح ہے نا آدمی بیمار ہو گیا، اللہ نے اپنے قدرت سے اسے یہ کر دیا۔ ایک آدمی نا زندہ ہے کہ صبح انہیں مر جاتا، یہ اللہ اپنی شان کا مظاہرہ کرتا ہے۔ تو اس طریقے سے ہر دن اللہ کے لیے ایک شان ہے۔ کل یوم ہوا فی شان فبأي آلاء ربكما تكذبان، اب بھی تم کس کس نعمت کا انکار کرو گے؟ سنفرغ لكم أيها الثقلان، کہ اللہ پاک بندوں سے کہتا ہے ہمیں جو ہے ان قریب تمہارے لیے فارغ ہو جائیں گے، اے انسانوں اور جنوں ہم تمہارے لیے فارغ ہو جائیں گے۔ کئی کو فارغ ہو جائیں گے؟ حساب و کتاب کے لیے۔ ایسا نہیں کہ اللہ ایک دم بزی ہے، کب دیکھے تو بھی ہے نا آپس میں ہے، اب نا قیامت ہوگی، پورے میدان میں آپ کو جم گئے، بلاؤ ہوئے اللہ کو بلاؤ جلدی حساب و کتاب لے کر کو بولے تو فرشتے بولتے نہیں نہیں اللہ بزی میں ہے، اللہ ہے نا جنت میں کیا کام کر لے گا، اللہ ہے نا جہنم میں کیا کام کر لو گے، فلاں مسئلہ آ گیا، فلاں میٹنگ ہے، یہ ہے وہ ہے، ایسے ایک دم بزی نہیں۔ اللہ کہتا ہے جس دن ہمیں تمہارا حساب لیں گے اس دن ہمیں بالکل فارغ ہو کو ہمیں آئیں گے۔ اب ہم نے تمہارے سے کیا بھی دوسرا کام ہم نے تو نہیں، اب میرا کام کیا بولے تو مجھے حساب و کتاب لینا ہے، تمہارا حساب لینا، بس یہی میرا کام۔ تو اسی کو اللہ فرما رہا ہے سنفرغ لكم أيها الثقلان، ثقلان بولے تو انسان اور جن، یعنی انسان اور جنات دونوں کو اللہ کہتا ہے کہ ہم تمہارے لیے فارغ ہو جائیں گے۔ فبأي آلاء ربكما تكذبان، کہ تم کس کس نعمت کا انکار کرو گے؟ یا معشر الجن والانس ان استطعتم ان تنفذوا من اقطار السماوات والارض فانفذوا، اے انسانوں اور جنات، یعنی
جنات کی جماعت سے بھی اور انسان سے بھی اللہ کہہ رہا ہے اگر تمہارے اندر طاقت ہے زمین و آسمان کے کنارے سے نکلنا، یعنی اپنی جان کو بچا لینا جہنم سے، اللہ کے سامنے سے اگر تم کو بچانا ہے، اگر تمہارے سے ہو سکتا ہے زمین و آسمان کے کنارے سے نکلنا، فانفذوا، نکل جاؤ، یعنی بھاگ جاؤ۔ یعنی اگر تمہیں آج کے دن بچنے کی تمہارے پاس طاقت ہے بولے تو زمین و آسمان میں دیکھو تمہیں کنارے میں کہاں تمہیں راستہ ہے کیا؟ اللہ کہنا ہمیں ایک دم دور بھاگ جائیں گے، کہاں چھپ جائیں گے، ایسا کر کے اللہ بول رہا ہے اگر تمہارے اندر طاقت ہے زمین و آسمان کے کناروں سے نکلنے کی تو تمہیں نہ نکل جاؤ۔ اللہ کہتا ہے لا تنفذون الا بسلطان، نہیں، لیکن نہیں نکل سکتے۔ کئی کو فرشتے پیچھے کھڑ کر رہتے، میرا فرشتہ میرے ساتھ رہتا، تمہارا ساتھ تمہارا فرشتہ رہتا۔ دنیا میں کتنے انسان آئے کہ ہر انسان کے ساتھ ان کا فرشتہ ان کے ساتھ رہتے، انہوں یہ قدم بھی آگے پیچھے ڈالنے دیتے ہیں، برابر کھڑے میں جا تو کبھی انہیں چھوڑتے نہیں ہوا۔ لا تنفذون الا بسلطان فبأي آلاء ربكما تكذبان فَإِذَا انشَقَّتِ السَّمَاءُ فَكَانَتْ وَرَدًا كَالدِّهَانِ، جس دن آسمان پھٹ جائے گا اور آسمان کا رنگ ہے نا بدل جائے گا، دھواں کے جیسا ہو جائے گا، یہ بھی ایک اللہ کی قدرت ہے۔ فَبِأَيِّ آلَاءِ رَبِّكُمَا تُكَذِّبَانِ، اے انسان اور جنوں اب بھی تم کس کس نعمت کا انکار کرو گے؟ فَيَوْمَئِذٍ لَا يُسْأَلُ عَنْ ذَنبِ إِنسٌ وَلَا جَانٌ، جس دن انسانوں سے اور جنات سے ان کے گناہ کے بارے میں سوال نہیں کیا جائے گا۔ انسان سے اور جنات سے قیامت کے دن اس کے گناہ کے بارے میں سوال نہیں کیا جائے گا۔ اب ہمارے ذہن میں بات آتی، ارے جب اللہ گناہ کے بارے میں سوال کہہ رہا نہیں بولے تو ہمیں بچ جاتے نا، گناہ کے بارے میں سوال کہہ رہا نہیں تو ہمیں بچ جاتے نا۔ اللہ یہ نہیں کہتا ہے کہ تمہارے پاس گناہ ہے اس گناہ کے بارے میں ہم نہیں پوچھیں گے، بلکہ اللہ یہ کہتا ہے تم یہ کام کرے گی نہیں کرے گی ہمیں پوچھیں گے نہیں، تم یہ کام کرے گی نہیں کرے گی ہمیں پوچھیں گے نہیں، ہمیں یہ پوچھیں گے کہیں کو کرے۔ سمجھ میں آیا؟ دو چیزیں ہیں، یہ کام تو کرے کہ نہیں کرے کہ یہ الگ، یہ کیوں کرے، یہ کہیں کو کرے وہ ہمیں پوچھیں گے۔ کہیں کو اللہ کی ذات علیم بذات صدور ہے، فرشتے ساتھ میں ہے، اس کا نام اعمال سامنے ہے، انہیں گناہ کرے کہ نیکی کرے کہ کیا کرے کہ پورا وہاں سامنے ہے۔ ابھی سے پوچھیں گے تو کرے کہ نہیں کرے کہ ابھی نہیں کرے کہ نہیں کرے کہ پوچھے بولے تو اللہ جاننے والا کہاں سے ہو گیا؟ اب یہ نام عمل لکھے ہیں تو یہ کہاں سے چلے جانا؟ ابھی نے ہونا کر کے نہ بولتا ہے اللہ میں کیا کچھ کرے نہیں، اللہ پوچھا ایسے کیا بھی تمہیں کرے گا؟ نہیں اللہ میں کیا بھی کرے نہیں، اللہ نہیں نا، اللہ میں کیا بھی کرے گا؟ پوچھے بولے تو نہیں کر کچھ ہے نا بولتا، چونکہ اللہ کے سامنے پوری چیزیں ہے، نام اعمال وہاں سامنے ہے، انہیں کیسا کیا کر کو اللہ جانتا ہے، تو اس وجہ سے اللہ پاک یہ نہیں پوچھیں گے تمہیں کرے کیا نہیں کرے گا، بس اتنا سوال ہوگا تمہیں کہیں کو کرے، تم نے معلوم نہیں تھا کیا؟ تمہارے پاس نبی آئے نہیں کیا؟ تم نے کو بتانے والے کون نہیں تھے کیا؟ تمہارے پاس قرآن نہیں آئے گا، اچھی بری باتیں بتانے والے تمہارے پاس کون بھی نہیں آئے گا، تمہیں کہیں کو بھی کرے، جنت جہنم کا تذکرہ تمہیں سنے نہیں کیا، اتنا سب سننے کے بعد بھی تمہیں کام کہیں کو کرے، اللہ نہ پوچھیں گے۔ تو اسی کو اللہ فرما رہا ہے فَيَوْمَئِذٍ لَا يُسْأَلُ عَنْ ذَنبِ إِنسٌ وَلَا جَانٌ فَبِأَيِّ آلَاءِ رَبِّكُمَا تُكَذِّبَانِ، اللہ کا معاملات ایسا ہے، یُعْرَفُ الْمُجْرِمُونَ بِسِیمَاہُمْ، لوگوں کے پیشانی کو دیکھ کر پہچان لیں گے انہیں نافرمان ہے کہ انہیں فرما بردار ہے، کہ انہیں نیک ہے یا برا ہے اسے دیکھ کو ہے نا پہچان لیں گے۔ اگر ایمان والا ہے تو نورانیت ہے نا اس کی ٹپکتے رہے گی، اعضائے وضو یعنی وضو کرتے سو جو پارٹ ہے نا چہرہ ہے، ہاتھ ہے، سر ہے، پاؤں ہے، یہ سب ہے نا چمکتے رہیں گے، ان کے چمکنے کو دیکھ کر پہچان لیں گے انہیں ایمان والا ہے۔ اگر غیر ہے انہیں وضو کرتا نہیں، اسے وضو کر تو کیا کر کو معلوم ہے، اب اس کا ہے نا پوری باڈی کیا رہتی ایک دم کالی جل کو بدصورت رہتی، اسے دیکھ کر پہچان لیں گے ارے انہیں تو نافرمان معلوم ہوتا ہے، یہ تو کافر معلوم ہوتا ہے۔ تو اس لیے فرمایا یعرف المجرمون بسیماہم فیؤخذ بالنواصی والاقدام، ان کے چہرے کو دیکھ کر جب پہچان لیں گے تو یہ فرشتے نا ان کے پیشانی اور قدموں کو پکڑ کر جہنم میں ڈالیں گے۔ فَبِأَيِّ آلَاءِ رَبِّكُمَا تُكَذِّبَانِ، اب بھی تم کس کس نعمت کا انکار کرو گے؟ هَذِهِ جَهَنَّمُ الَّتِي يُكَذِّبُ بِهَا الْمُجْرِمُونَ، ان سے کہا جائے گا یہی جہنم ہے جس سے تم جھٹلاتے تھے، یعنی تمہیں نہیں مانتے تھے۔ يَطُوفُونَ بَيْنَهَا وَبَيْنَ حَمِيمٍ آن، اللہ کہے گا جاؤ بھائی گزرا ہے نا جہنم پھرا لے کو،
ذرا جہنم کے ایندھن کو سیر کرا، اب دیکھیں گے گرم پانی ہے، ٹھنڈا پانی ہے، قسم قسم کے عذابات ہیں۔ یطوفون بینا و بین حمیم آن فبأی آلاء ربکما تکذبان۔ ارے انسان اور جنات، اب بھی تم کس کس نعمت کا انکار کرو گے؟ تو یہاں تک ہے نا یہ چیزیں ہیں، آگے بھی کچھ اور چیزیں اللہ پاک جو ہے جہنم کے تعلق سے، جنت کے تعلق سے بیان کرے گا۔ بس اللہ تبارک و تعالیٰ سے دعا ہے اللہ پاک ہم سب کو صحیح معنوں میں قرآن مجید کو سمجھ کر پڑھنے کی توفیق عطا فرمائے۔ لک الحمد و لک الشکر یا اللہ، اللہم صلی علی سیدنا مولانا محمد وبارک وسلم۔ رب اغفر ورحم وانت خیر الراحمین، رب اغفر ورحم وانت